السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مشہور و معروف سنگر جنید جمشید رحمۃ اللہ تعالی اپنی توبہ کی کہانی سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آتی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کارگزاری سناؤں کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا انتظام کیسے کیا۔ آپ یقین کریں کہ یہی دن تھے، بالکل جولائی کی شدید گرمیاں تھی۔ پنجاب میں تو یہ موسم قدرے بہتر ہو جاتا ہے، کراچی میں جولائی میں حبس بڑھ جاتی ہے اور بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہی جولائی کے دن تھے، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، شیشہ چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا کہ میں نے بائیں طرف سے تبلیغی جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کچھ ایسی کوئی جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور تنگ کرتی ہے اور لوگوں کو گھروں سے نکال دیتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس جماعت سے بھاگتے پھرتے تھے۔ میں نے کچھ اس طرح کا سن رکھا تھا اس جماعت کے متعلق۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جنید، دیکھو تم تو آرام سے گاڑی میں بیٹھے ہو اور یہ بیچارے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے کپڑے پسینے میں بالکل بھیگے ہوئے تھے۔ میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ جنید، تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر تمہاری گاڑی کہیں لگ جائے۔ اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں نے یو ٹرن لیا اور واپس لا کر ان کے قریب گاڑی روک دی۔ پھر میں گاڑی سے اترا اور جو جماعت کے بزرگ تھے ان سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ میں نے ایسے ہی ان سے کہہ دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ گشت پر نکلا ہوا کوئی بندہ دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اللہ کے ولی نے میرے لیے دعا کر دی۔ اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیے۔ اس جماعت میں جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمیں کس بندے نے روکا ہے؟ وہ سنگر ہے، وہ جنید جمشید ہے جس نے آج گشت کے دوران ہمیں روک لیا اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ جس مسجد میں اس نے بات کہی اس میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا۔ وہ 16 سال پہلے میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیے۔ اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا اور اس واقعے کے تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا اور ایک دن مجھے فون آتا ہے، جنید مجھے پہچانا؟ آپ یقین کریں کہ میں 16 سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا، لیکن میں پہچان گیا۔ میں نے کہا، جنید بول رہے ہو؟ ہنسنے لگا، کہنے لگا تو نے مجھے پہچان لیا؟ میں نے کہا، تو بہت شرارتی لڑکا تھا، کلاس میں اور تم ایک ہی نام کے تھے، اس وجہ سے تمہاری وجہ سے میں بھی بدنام تھا۔ پھر ہنسنے لگا، مجھے کہتا ہے کہ میں نے تیرے سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بس ایسے ہی، وجہ کوئی نہیں۔ اچھا، ہماری زندگی ایسی تھی کہ ہمارا دل ملنے کو کسی سے نہیں کرتا تھا۔ ہم نے مینیجر رکھے ہوئے تھے جو لوگوں سے ڈیل کرتے تھے، ہم تک لوگوں کو پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا کردار ہماری زندگی میں کم ہوتا تھا، ان مینیجر کا زیادہ ہوتا تھا۔ آپ نے گھر کب جانا ہے، بچوں سے کب ملنا ہے، یہ تک ان مینیجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا ہے تو میں اسے تھوڑی ہی ایسی کہہ دوں گا کہ میں مل لیتا ہوں۔ اب پتہ نہیں کون ہوگا، میرا وقت ضائع کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے جنید غنی سے کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو مل لیں گے، اور کڑک میں نے فون بند کر دیا۔ ہمیں تو عادت تھی فون بند کرنے کی۔ اگلے دن پھر فون آیا، کیا بات ہے، ملنا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کوئی نہیں، بس ایسے ہی مل لیتا ہوں۔ میں نے کہا یار وقت نہیں ہے، فون پر بتا دو۔ نہیں، فون پر
کڑک فون بند کر دیا۔ ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا، فون بند کر دیتا تھا۔ یہ سلسلہ 1-2 مہینے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے۔ اس کو سب پتا ہوتا تھا کہ میں کب پاکستان ہوں اور کب پاکستان سے باہر ہوں۔ دوستو، یہ جنید غنی جنید جمشید کا دوست تھا اور یہ کلاس فیلو تھا۔ ایک دن جب اس کا فون آیا تو جب میں رکھنے لگا تو کہنے لگا، دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری 1 منٹ کی بات سن لو۔ میں نے کہا بولو۔ کہتا ہے میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں اور مدینے کی کھجوریں زمزم لے کر آیا ہوں، یہ لے لے، پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا کتنی دیر کے لیے آؤ گے؟ کہتا ہے 5 منٹ کے لیے۔ میں نے کہا ہاں 5 منٹ، جنید غنی یاد رکھنا صرف 5 منٹ۔ دوپہر کو مجھے یاد ہے 3:30 بجے پلاننگ ہوئی، جنید غنی صاحب آئے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، سفید لباس، سر پر پگڑی، اتنی بڑی داڑھی، واسکٹ پہنی ہوئی، پونچھے اس کے اوپر۔ میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تو اتنا بڑا شیطان اور اب یہ بزرگ بنا پھرتا ہے، بیٹھو میرے پاس۔ وہ آیا میرے پاس بیٹھا، اس نے مجھے کھجوریں دی، زمزم دیا، جائے نماز دی اور پورے 5 منٹ کے بعد کہا کہ اب میرے 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اب بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے۔ کہنے لگا چل چھوڑ اس کو، اسکول کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑ اسکول کو، یہ بتاؤ یہ کیا ہے، کن لوگوں نے تمہارا حال کیا ہے یہ؟ کہنے لگا مل لو ان سے۔ میں نے کہا ہاں میں ان سے ملوں گا۔ کہنے لگا کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا میں چلوں گا۔ وہ کہنے لگا کل تمہیں صبح 5 بجے پک کرنے آؤں گا۔ آپ یقین کریں وہ 5 منٹ کے لیے ملنے آیا تھا، میں نے اس کو 3.5 گھنٹے بٹھا کر رکھا، میں اسے باتیں سنتا رہا۔ جنید غنی پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ بالآخر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا۔ لیجئے میں تیار ہو گیا، میں نے اپنی نئی صاف ستھری جینز نکالی، میں نے ٹی شرٹ نکالی، لمبے لمبے میرے بال تھے، میں اپنے خیال سے بہترین طریقے سے تیار ہو گیا۔ اب جو میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ہر آدمی شلوار قمیص میں ہے، سر پر ٹوپی۔ میں نے جنید غنی سے کہا سن، یہ مجھے کوئی مار وار تو نہیں دے گا ادھر؟ میرا کوئی قتل تو نہیں ہو جائے گا ادھر؟ وہ کہتا ہے نہیں، ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں، کھلانے والی پارٹی ہیں۔ میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر پھر۔ اب جیسے میں اندر جانا شروع ہوا تو اجتماع گاہ میں لوگ میرے پیچھے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ پیچھے سے آوازیں آنے لگی، ارے یار یہ تو جنید جمشید ہے نا، یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ مسکراتے ہوئے جنید جمشید یہ بات بتا رہے تھے۔ کہتے کہ مجھے یہ بات ہلکی سی بری بھی لگی کہ کیا مطلب تم بڑے مسلمان ہو، میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ خیر میں اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجمع سا پہنچ گیا ہے ملنے کے لیے مجھ سے اور مجھے دیکھنے کے لیے۔ جنید غنی نے مجھے بٹھایا کہ تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ مجھے بٹھا کر چلا گیا۔ اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا 18-19 سال کا راستہ توڑ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا۔ میں نے سوچا کیا جواب دوں اس کو، ہاں بولوں کہ نہیں بولوں، سچ بولوں کہ جھوٹ۔ میں اسے دیکھتا رہا لیکن اندر ہی اندر مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلا پوچھے گا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں، کیا میں اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں یہاں پر؟ تو پھر میں نے جو لڑکا میرے ساتھ بیٹھا تھا اس سے کہا کہ جنید غنی سے بولو میں جا رہا ہوں، وہ مجھے غلط جگہ لے آیا ہے۔ وہ بھاگا جنید کے پیچھے گیا اور اس کو لے آیا۔ جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا ہے یار؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ تو اس لڑکے نے بتایا کہ ابھی ایک لڑکے نے آ کر پوچھا تھا جنید بھائی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تو جنید غنی نے کہا کہ تم نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا؟ اتنا غصہ ہوا کہ میں نے اسے ٹھنڈا کیا اور میں نے اس سے کہا کہ یار تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ اس لڑکے نے بات تو ٹھیک کی تھی نا، نماز تو مجھے پڑھنی چاہیے۔
जुनैद गनी ने जो जुमला बोला था वो मुझे आज तक याद है। उसने कहा, जुनैद हम क्यों नहीं पूछते, हम तो तरगीब देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे ये नेकी करने की तौफीक दे। ये जुमला आज भी मुझे याद है। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कि हम किसी से ये ना पूछें कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, बल्कि उसे नेकी की तरगीब दें और फिर रात को अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह उसे नेक काम की तौफीक दे। फिर जुनैद गनी ने एक साहब को बुलाया, उनका नाम था डॉक्टर बुलंद इकबाल। अभी पिछले रमज़ान में जब मैं शान रमज़ान कर रहा था तो डॉक्टर इकबाल साहब बड़े अरसे के बाद मुझसे मिलने आए। उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको वो वाक़या याद कराया जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब मेरे सामने आकर बैठ गए। अब तबलीग वालों का मैं आपको बताऊँ कि सामने वाले को जानते नहीं होते, लेकिन उन्हें अल्लाह की दावत तो देनी होती है। तो पहले उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्या इसमें ग्रामी है, अच्छा माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया आप आए। फिर बातों बातों में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो मेरे से भी डॉक्टर इकबाल साहब ने पूछ लिया कि आप क्या करते हैं। मैं चुप कर गया। अब मैं उनकी शक्ल देखूं और सोचूं कि अब तक जो मार नहीं पड़ी वो अब पड़ेगी। अब जो मैंने बताया कि मैं क्या करता हूं तो मेरे चेहरे के बदलते तस्वुरात को देखकर जुनैद गनी ने उनसे कहा, अरे डॉक्टर साहब आप इसको नहीं पहचानते, ये वो है जिसने दिल दिल पाकिस्तान गाया है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे वाह वाह, मुसलमान की तो शान ही यही है, जिस काम को करता है आगे बढ़ जाता है। मैंने कहा, ये ठीक आदमी है, ये बिल्कुल ठीक आदमी लगता है, इससे करो दोस्ती। बाद में मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये इतना खूबसूरत जवाब आप कहाँ से लाए। तो वो कहने लगे, यार मैं ना तुझे जानता था ना मुझे दिल दिल पाकिस्तान का पता। तो जब जुनैद गनी ने बोला कि तुमने दिल दिल पाकिस्तान गाया है तो मैंने कहा वाह वाह वाह, और दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह जल्दी से दिल में सही जवाब डाल दे। तो मैंने ये जुमला फिट कर दिया। अब मैं पूरा दिन डॉक्टर इकबाल साहब के साथ साथ फिरता रहा। जब दिन का आखिर आया तो जुनैद गनी कहने लगा, चल मैं तुझे घर छोड़ दूं। मैंने कहा, ये बिस्तर किसके हैं जो जगह जगह लगे हुए हैं। कहने लगा, ये लोग रात को इधर ही सोएंगे। मैंने कहा, ये जो बुजुर्ग हजरात हैं ये। कहने लगा, ये भी उधर ही सोएंगे। मैंने कहा, मैं तो उनसे ज़्यादा फिट आदमी हूँ, अगर ये बूढ़े लोग यहाँ सो सकते हैं तो मैं भी सो सकता हूँ। कहने लगा, तेरा भी बिस्तर लगा देते हैं। मैं भी उधर ही सो गया। शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन मौलाना तारिक जमील साहब का बयान था। अब मुझे तो नहीं पता था ये कौन है। जब उन्होंने बयान किया तो मैंने जुनैद गनी से कहा, यार सब बहुत अच्छे अच्छे बुजुर्ग थे, ये कौन आदमी है। कहने लगा, ये मौलाना तारिक जमील साहब हैं। मैंने कहा, मैंने उनसे मिलना है। कहने लगा, नहीं भाई उनसे कोई नहीं मिल सकता। मैंने कहा, मेरे भाई मैं इस मुल्क के सदर से भी मिल सकता हूँ और वज़ीर आज़म से भी मिल सकता हूँ, ये मौलवी से मिलना क्या मुश्किल है। खैर हम पूरे मजमे में से निकले और करते कराते हजरात के खैमों तक पहुँच गए। ये इज्तिमा कोरंगी कराची में हो रहा था और मैं बात कर रहा हूँ 1997 सितंबर की। 3 तारीख थी। मुझे अभी तक याद है कि मेरी सालगिरह थी। खैर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो एक लड़का मौलवी साहब के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। वो मुझे देखने लगा और कहने लगा, जुनैद भाई आप इधर क्या कर रहे हैं। अब मुझे 3 दिन तो वहाँ गुजरे हुए हो चुके थे। मैंने कहा, क्यों भाई मैं यहाँ नहीं आ सकता, तू बड़ा मुसलमान है मेरे से। नहीं, वो मैं आपको देखकर थोड़ा हैरान हो गया था, मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने कहा, मुझे मौलाना तारिक जमील से मिलना है। कहने लगा, उनसे मिलने की तो इजाज़त नहीं है किसी को। मैंने कहा, तुम जाकर बताओ तो सही। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर बाद बाहर आकर वो कहने लगा, आप जाएं अंदर। आप यकीन करो मैंने मौलाना तारिक जमील को कभी अकेले बैठा नहीं देखा। अल्लाह ने शायद उस दिन मिलवाना था या बात करवानी थी। वो खामे में अकेले बैठे हुए थे। जुनैद गनी ने अंदर जाकर कहा, मौलाना मेरा एक दोस्त है जुनैद जमशेद, वो आपसे मिलना चाहता है। मौलाना ने कहा, कौन? जुनैद जमशेद। मैं बाहर खड़ा हैरान हो गया कि उनको कैसे पता है कि मैं कौन हूँ। अंदर भेजो उसको, अंदर भेजो। और मुझे अंदर बुलाया और जुनैद गनी से कहा, तुम बाहर जाकर बैठो और इंतज़ार करो। अब मुझे मौलाना साहब ने तेज़ नज़रों से देखना शुरू कर दिया।
میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے تمہارے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد میں، میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا۔ مجھے بعد میں مولانا نے بتایا ہر ایک کو ہدایت مل سکتی ہے، اس کو نہیں مل سکتی۔ آج میں جب ایئرپورٹ پر تھا تو وہاں بھی تمہارا بورڈ لگا ہوا تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے، اور تم اب میرے سامنے بیٹھے ہو، میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے دل دل پاکستان تم نے گایا تھا۔ میں نے کہا آپ نے سنا؟ کہنے لگے سنا تو نہیں، بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے، ایک پاکستانی نوجوان جس نام کی شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اندر سے خالی ہوں، لوگ اس بات کو نہیں جانتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں، اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ مولانا فرمانے لگے تمہیں چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تم مرہم لگا رہے ہو الٹے گھٹنے پر۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم جو مٹی کا بنا ہوا ہے اور ایک روح جو اللہ کا امر ہے۔ جسم چونکہ مٹی کا ہے تو اللہ نے اس کی تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، یہ سب جسم کی غذا ہے، اور روح اللہ کا امر ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہوئی ہے، تو اس کی خوراک بھی اوپر سے ہی آئے گی، زمین میں نہیں آئے گی۔ اگر میں تم کو سونے کے محل میں بند کر دوں اور 4 دن کھانے کو نہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں چیخوں گا کہ مجھے کھانے کو دو۔ فرمانے لگے بس یہی حال تمہاری روح کا ہے، تمہارا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے، اچھے محل میں رہتا ہے، پھر تمہاری روح جب بھوکی ہو کر چیختی ہے تو تمہارے سر میں درد ہونے لگتا ہے، تم اس روح کی بھوک کا بھی تو کوئی علاج کرو۔ میں نے کہا اس کی خوراک کہاں ہے؟ کہنے لگے یہ آسمانوں سے آئی ہے، اس کی خوراک زمین میں نہیں ہے۔ دل کے چین اور سکون کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے۔ اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی زندگی ہے اور نبی کی سنتیں اور طریقے ہیں، وہ جب تک نہیں ملیں گی یہ روح چیخے گی۔ پھر تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو پتہ ہے، لیکن غیر مسلم اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی نشہ کرتے ہیں۔ جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک تم اندر سے بے چین رہو گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ مالداروں، شہرت والوں، حکومت والوں، اگر دل کا چین چاہیے تو اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا۔ میں تو پہلے ہی پریشان تھا اور 3 دن سے بیان سن رہا تھا۔ مولانا کی یہ بات سن کر میں دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گیا۔ کافی دیر روتا رہا، جب تھوڑا چین آیا تو میں نے مولانا سے پوچھا مولانا اس کا مطلب ہے کہ میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں، یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ تو تم اللہ سے معاملہ کر رہے ہو، اور اللہ کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ابھی انسان سوچ ہی رہا ہوتا ہے گناہوں کی معافی مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر حدیث قدسی سنائی کہ اے انسان اگر تم گناہوں سے سارے کے سارے زمین و آسمان بھر دو، جو کہ اگر تمام جن و انس مل کر بھی نہیں کر سکتے، پھر ایک دفعہ اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے تو وہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ میں مولانا کی طرف دیکھنے لگا، پھر انہوں نے پوچھا توبہ کرو گے؟ میں نے کہا کس چیز سے؟ کہنے لگے پچھلی زندگی سے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، پھر میں نے کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ میوزک چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، پتہ نہیں یہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تجھے اس سے بھی کوئی اچھی زندگی میرے لیے نظر آتی ہے تو وہ میرے نصیب میں کر دے، تاکہ سچ میں تجھے راضی کر سکوں، اور میں تجھے خوش کرنا چاہتا بھی ہوں۔ اے اللہ اپنی پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں، اپنی اگلی زندگی میں تجھے خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا کہ یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا مولوی صاحب بہت ہلکا، لیکن ایک بات ہے دوستو، ہم کہتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہے، اور یہی بات میں نے مولوی صاحب سے کی کہ میوزک تو روح کی غذا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے نہیں، موسیقی نفس کی غذا ہے، روح کی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں میری بہنوں بھائیوں، یہ ایسا زہر ہے جب اندر جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا۔
اس کی ٹرائی نہ کرنا کبھی، لیکن اگر تم کچھ دیر بیان سنو پھر آدھا منٹ گانا سن لو تو سب اچھی باتیں صاف ہو جاتی ہیں، صفایا ہو جاتا ہے۔ یہ حلال ہے حرام ہے یہ آپ علماء سے پوچھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے۔ موسیقی انسان کو بے باک کر دیتی ہے۔ مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا اب آپ کے لیے پچھلی زندگی کی طرف جانا تو مشکل لگتا ہوگا۔ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں، گلا تو وہی ہے، گا تو سکتے ہیں، لیکن اب پچھلی زندگی کی طرف جانے سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ لگا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیقی والی زندگی خطرناک زندگی ہے۔ صرف گانا نہیں ہوتا، وہ ایک پوری زندگی کا نام ہے، جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے۔ صرف دعوت کے دو بول کا نام زندگی نہیں ہے۔ کچھ دوست مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی تم یہ گانا کیوں چھوڑ لے ہو یار، تم ادھر گانا گاؤ ادھر جا کر اذان دے دیا کرو، اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا بھائی، گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے، کنسرٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ مغرب کی اذان کی آواز آتی تھی تو اس کے بول ہمارے سینوں کو پھاڑ کر نکل جاتے تھے۔ یہ کوئی کھیل مذاق تو نہیں ہے۔ خیر میں نے مولانا کے خیمے سے باہر نکلا اور سوچتا ہوا جانے لگا۔ میرے اندر اب یقین کرو ایک تلاطم برپا ہو گیا، ایسی جنگ میرے اندر خیر و شر کی شروع ہو گئی کہ میں راتوں کو اٹھ جاتا تھا، پوری رات جائے نماز کھول کر بیٹھا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خیال آتا تھا کہ تم تو بہت نیکی کر رہے ہو، لوگوں میں محبتیں پھیلا رہے ہو۔ دوسرے لمحے خیال آتا تھا کہ کیا یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو منظور ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ سب وہ بتا رہا ہوں جو میرے اوپر گزری، اور یہ میں گر کی بات بتا رہا ہوں۔ اور بہنوں یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا کہ وہ جو ہے نا تبلیغی، اس کی بیوی کو فون نہ کرنا، اب تعلیم میں نہ جانا، ایک کام کیا کرو گھر والوں کو کارگزاری سنایا کرو، عورت کا دل مرد سے 10 گنا اللہ کی بات جلدی قبول کرتا ہے۔ میں جب اپنی بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو اس کی حالت بدلی ہوئی دیکھتا تھا، حالانکہ نہ اس نے وہ اعمال کیے نہ دیکھے۔ بیوی کا ذہن بنے گا تو دین بچوں میں آئے گا۔ میں ایسا 3 دن کی کارگزاری اپنی بیوی عائشہ کو سنانے لگا، پھر اپنی والدہ مرحومہ کو سنانے لگا۔ کرتے کرتے گھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آ گئی۔ اللہ کی شان ہے اور میں آج بھی شکر کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر عورت کو اللہ اسی طرح دنیا سے لے کر جائے جس طرح میری والدہ گئی۔ میں مختصراً بتاتا ہوں، میری ساؤتھ افریقہ کی تشکیل تھی، پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میرے بھائی نے فون کیا، جنید امی جا رہی ہیں، امی نے اب نہیں رکنا، تم آ جاؤ۔ میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، سب نے کہا چلے جاؤ، پھر ساری زندگی یاد کرو گے۔ اب میں نے امی کو فون کیا، میں نے کہا امی میں آ جاؤں؟ کہنے لگی ہرگز نہیں بیٹا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی میں کتنی خوش قسمت ہوں اور میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا، تو تم مت آنا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ کی شان، امی کا انتقال نہیں ہوا۔ میں 40 دنوں بعد واپس آیا، بہت خوش ہوئی، مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی دیکھو میں نے کہا تھا نا تم واپس نہ آنا۔ اس طرح پھر حضرات نے 10 دن کی کینیڈا میں میری تشکیل کر دی۔ میں نے کہا اماں میں چلا جاؤں؟ کہنے لگی چلے جاؤ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں جس دن گیا اس دن ہم ٹورنٹو کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو پوری ٹورنٹو کی شورا سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا بیان تھا، بیان کے دوران میرا موبائل بند ہو گیا۔ میں نے ساتھ رکھا ہوا تھا اور بین سے بولا ہوا تھا کہ اماں کے بارے میں بتاتی رہیے، تو موبائل اچانک بند ہو گیا، اب وہ چلے ہی نہیں۔ خیر میں نے سائڈ پر رکھا اور بیان کرتا رہا۔ جب میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آ کر بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے بہن کو فون کیا، کہتی ہیں ابھی فجر سے تھوڑا پہلے انتقال ہوا ہے۔ رات 2-2:30 بجے تھے۔ امی نے میری بیوی کو بلایا اور کہنے لگی دیکھو بیٹا میں نے تمہیں ساری زندگی بیٹیوں کی طرح رکھا، لیکن میں ساس ہوں، کمی پیشی ہو سکتی ہے، اگر کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔
تو میری بیوی امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو آج تک کبھی خیال ہی نہیں آیا، آپ نے مجھے بیٹی سے کم کبھی سمجھا ہی نہیں۔ پھر میری بہن کو بلایا اور کہا بیٹا مجھے لگتا ہے میں اب چلی جاؤں گی، مجھے سورہ یاسین سناؤ۔ تو میری بہن کہتی ہے تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور کہنے لگی اب مجھے سورہ رحمان سناؤ۔ سنتے سنتے آنکھیں کھولی اور کہنے لگی یہ دیکھو کس قدر حسین عورتیں تمہارے ساتھ کھڑی ہیں، ذرا اپنی اس طرف دیکھو، یہ مجھے لینے آئی ہیں۔ میری بہن نے کہا اماں یہاں تو کوئی نہیں کھڑا، تو کہتی ہیں نہیں اس کے پیچھے دیکھو وہاں بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ میری بہن نے کہا اماں چلیے کلمہ پڑھیے۔ کہنے لگی اپنے ابا کو بلاؤ جلدی سے۔ ابا آئے تو کہنے لگے دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا، میرے لیے وہ نمبر 1 تھی، اس میں اگر کمی پیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ پھر کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خیر دوستو، اس طرح میں تبلیغ میں گرتا پڑتا چلتا رہا۔ مولوی عمران صاحب سے میری اسی وقت دوستی ہو گئی تھی، وہ مرکز میں مجھے نظر آتے رہتے تھے، نئے نئے وظائف مجھے بتاتے رہتے تھے۔ کرتے کرتے میں نے 4 مہینے لگانے کا ارادہ کر لیا۔ دوستو یہ کورس ضروری ہے، پہلے 40 دن دنائی کا رنگ اترتا ہے، زنگ اترتا ہے، اگلے 40 دنوں میں تبلیغ کا رنگ چڑھتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں میں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، پھر اللہ اسے سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے، ایسا بندہ جہاں جاتا ہے ماحول بنا دیتا ہے، لوگوں کی بری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ارادہ کر لیا۔ جون جولائی میں میرا دوست تو نکل گیا، میں نہیں نکل سکا۔ ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے، 16 اکتوبر سن 2001 کی بات، جنید بھائی میں 4 مہینے لگا کر آ گیا۔ میں نے کہا 4 مہینے ہو گئے اتنی جلدی؟ کہنے لگا ہاں بس ہو گئے، گزر گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزرے، بس ضائع ہی ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں اپنے ابا کو ساتھ لے کر گیا تھا یار، 4 مہینے ابا بیمار رہے، میں ان کی خدمت ہی کرتا رہا بس، اور کچھ نہیں کیا۔ ابا کا پیشاب پخانہ مسجد میں ہی نکل جاتا تھا، میرے تو 4 مہینے ضائع ہی ہو گئے۔ اس کی اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک آدمی کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کا موقع ملا ہو اور وہ بھی اللہ کے راستے میں، اور وہ کہے کہ میرے تو دن ضائع ہی ہو گئے۔ 4 مہینے بعد اس کے باپ نے اسے گلے سے لگایا اور کہا بیٹا تیری وجہ سے میرے 4 مہینے لگ گئے۔ اس کے 2 دن بعد وہ فوت ہو گئے، ہم خود ان کے جنازے میں تھے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں بیوی کے پاس گیا، میں نے کہا میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتی ہے کب؟ میں نے کہا کل۔ کہتی ہے آپ جائیں میں پیچھے سے زہر کھا لوں گی۔ میں نے سوچا چانس لیا جائے یا نہیں، موقع تو بہت اچھا ہے۔ میں نے مولوی طارق جمیل کو فون کیا، انہیں بتایا تو وہ کہنے لگے میرا 30 سال کا تجربہ ہے، بیویاں اتنی بے وقوف نہیں ہوتی، تم ایسا کرو رات کو کھانے میں اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالو۔ اب دیکھیے میری والدہ تو ہندوستانی ہے اور میرے والد صاحب پٹھان، اب پٹھان اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے، ویسے تو شرم آتی ہے۔ میں نے کہا کس طرح کروں؟ اب کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، بیوی کہتی ہے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا کھاتا ہوں۔ آخر میں نے دعا پڑھی جل تو جلال تو صاحب کمال تو، اور اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈال دیا۔ وہ جم سی گئی، کہنے لگی یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ میں نے کہا مولوی طارق جمیل نے۔ کہنے لگی آپ کی اس پوری تبلیغ میں ایک وہی آدمی ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگی کام کیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا یار مجھے جانے دو، 4 مہینے لگانے ہیں۔ پھر میری بیوی نے میرا بیگ بنایا، اس اللہ کی بندی کے لگے 4 مہینے میں تو پوری دنیا گھومتا رہا۔ اس نے میرے بچوں کو دیکھا، میری ماں باپ کی خدمت کی، پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے اس سے پوچھا عائشہ تم کیسے چلاؤ گی سب؟ اللہ جانتا ہے اس نے کیسے کیا، اللہ اسے جزائے خیر دے اور اللہ اسے خوش رکھے۔ اور میرے 4 ماہ لگ گئے۔ اگر اس طرح لگیں گے تو پھر گھر والی کا ذہن بھی بنے گا، تو پھر کام بھی بنے گا، کیونکہ یہ دعوت کی لائن ایسی ہے کہ اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ اسی طرح سے وقت چلتا رہا اور میری زندگی کے 5 سال گزر گئے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا 5 سال کے بعد کہ آج کے بعد میں نہیں گاؤں گا۔ اب فون آتا ہے کہ جمالی صاحب وزیر اعظم سن 2002 کے ملٹری کا کہ پنڈی میں مادر مل ٹرین لانچ ہو رہی ہے، اس کی پہلی تقریب تھی، اس میں دل دل پاکستان آپ نے گانا ہے۔ میں نے کہا میں تو توبہ کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رحم منسٹر آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں۔ جمالی صاحب بہت نفیس آدمی ہیں، کہنے لگے
جنید صاحب بے نظیر بھٹو کا ٹائم آیا آپ نے گایا، نواز شریف کا ٹائم آیا آپ نے گایا، ہمارا ٹائم آیا اور آپ نے توبہ کر لی۔ میں نے کہا سر میں گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے، میں وہاں اعلان کروں گا کہ میں آخری بار گا رہا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ کہنے لگے جی منظور ہے۔ ان کے ساتھ تھے اس وقت انفارمیشن منسٹر شیخ رشید شاہ۔ اور دوستو یہ تھی جنید جمشید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کارگزاری۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔